اچھا اس کے بعد نا ایک ہوتا ہے بندے کا عالم ہونا. صحابہ میں کوئی عالم تھے, کوئی کس درجے کا, کوئی کس درجے کا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کو علم عطا فرمایا, لیکن درجات مختلف ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے درجے کے عالم تھے, دین کے فقیہ اور سمجھنے والے تھے. اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ پیش کیا گیا اور میں نے وہ دودھ پیا اور خوب سیراب ہو کر پیا. فرمایا یہاں تک کہ اس کی سیرابی میرے ناخنوں سے نکلنے لگی. دودھ کی سیرابی دودھ میں نے اتنا سیر ہو کر پیا, اتنا سیراب ہو گیا, اس کی سیرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے. فرمایا کہ پھر میں نے وہ پیالہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. جو اور دودھ بچا ہوا تھا کس کو دے دیا؟ پھر انہوں نے نوش فرمایا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ العلم, اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کو کیا ملے گا؟ علم ملے گا. اس حدیث نے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علوم نبوت میں سے بہت بڑا حصہ عطا فرمایا گیا ہے. بلکہ صحابہ کرام خود فرماتے تھے کہ ان جیسا قرآن پاک کا پڑھنے والا, ان جیسا قرآن پاک کا سمجھنے والا, ان جیسا علم والا, فقاہت والا اور ہے ہی کوئی نہیں. تو علم بھی اللہ تعالیٰ نے اس درجے کا عطا فرمایا. بہت زیادہ فضائل ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایات کے اندر. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خواب دیکھا, صحیح بخاری کی روایت ہے. فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک بہت بڑا ایک ڈول ہے نا, وہ میں کنویں سے پانی نکال رہا ہوں ڈول کے ساتھ. فرمایا پیچھے سے حضرت ابوبکر آ گئے, ابوبکر نے مجھ سے لیا, وہ ڈول نکال رہے ہیں. فرمایا لیکن ان کے نکالنے میں نا کمزوری ہے, ڈول نکالنے میں کیا ہے؟ کمزوری اور ضعف ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر کی مغفرت فرمائے, ان کے نکالنے میں کمزوری ہے. فرمایا پیچھے سے عمر آ گیا. کون آ گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا انہوں نے اس ڈول کو جب پکڑا تو وہ ڈول بہت زیادہ بڑا ہو گیا, ڈول بہت پھیل گیا. اور فرمایا کہ اب جب انہوں نے وہ ڈالا ڈول نا اور پانی نکالا اور اتنا پانی نکلا, فرمایا کہ لوگوں نے اپنی ضروریات تو پوری کی ہیں. فرمایا جو انہوں نے جگہ بنائی ہوتی تھی اونٹوں کے پانی پینے کے لیے, فرمایا وہ بھی سارا بھر کے رکھ دیا. اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خلافت کو بہت وسعت عطا فرمائے گا. آپ کی خلافت آپ دیکھیں 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی. اور خلافت بھی ایسی نہیں, آج تک کائنات والے, میں کہتا ہوں اپنے تو اپنے ہیں, غیر بھی ان کی مثال دیتے ہیں. آج تک لیڈر کے طور پر جو مانتے ہیں نا عام لوگوں میں, امتیوں میں, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر جو ہیں, جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہیں, وہ بھی مانتے ہیں ان کی صلاحیتوں کے. فرمایا ایسا باصلاحیت انسان پیدا نہیں ہوا. میں آپ کو ایک آدھ مثال دے دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں نا بہت سارے قانون, بہت سارے اصول بنائے تھے. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ لوگوں کو وظیفہ دیا جاتا تھا, خرچ کر لوگوں کو کیا دیا جاتا تھا؟ وظیفہ دیا جاتا تھا. اچھا وہ وظیفہ کیسے ہوتا تھا کہ ہر بندے کا مقرر ہوتا تھا کہ بھئی فلاں کا اتنا ہے, فلاں کا اتنا ہے, فلاں کا اتنا ہے, اس کے خرچ کے حساب سے ہوتا تھا. اور ایک بات اور تھی کہ جو بچے پیدا ہوتے تھے نا, معصوم بچے, تو وہ جب تک دودھ پیتے تھے اس وقت تک وظیفہ نہیں ہوتا تھا, چونکہ ان کی ضرورت ماں سے پوری ہو رہی ہے. جب وہ دودھ چھوڑ دیتے تھے اور خوراک کی ضرورت ہوتی تھی, اس وقت ان کو وظیفہ ملنا شروع ہو جاتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے, دیکھتے تھے لوگوں کے حالات کیسے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کسی کو کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, جس کی کوئی تکلیف پریشانی ہو, مصیبت ہو, اس کو دور فرما دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے پاس سے گزرے, اندر ایک بچہ رو رہا ہے. اچھا سوچا, ذرا سا دیکھا, پھر اس کے بعد فرمایا رات بچے روتے رہتے ہیں, بچے روتے رہتے ہیں عام طور پر بھی, نارملی بھی. تو چلے گئے. کچھ دیر کے بعد دوبارہ گزر ہوا, جب وہاں پر گھر کے پاس آئے تو دوبارہ بچہ رو رہا ہے.
تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئے کہ یار بچہ کافی دیر سے رو رہا ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ بچے تو کافی دیر تک روتے رہتے ہیں۔ پھر چکر لگانے کے بعد کچھ ٹائم گزرا، دوبارہ جب ادھر سے گزرنے لگے دیکھا بچہ پھر رو رہا ہے۔ اب فرمایا کہ یہ نارمل رونا نہیں ہے، بچہ جو اتنی دیر سے روئے جا رہا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور گھر میں کوئی آیا، اس سے پوچھا گیا کہ بچہ رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے گھر والوں نے بتایا، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہیں۔ کہا کہ بچہ اس لیے رو رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہے۔ تو کہا بچے کو خوراک دو نا۔ کہا یہ بچہ ماں کا دودھ پینے والا بچہ ہے اور اس کی ماں اس سے دودھ چھڑا رہی ہے، اس وجہ سے نہیں دے رہی۔ کہا تو اس چھوٹے بچے کو چھڑانے کی کیا ضرورت ہے، دودھ دو اس کو۔ وہ کہنے لگے، وہ عورت کہنے لگی کہ امیر المومنین نے وظیفہ اس بچے کا مقرر کیا ہوا ہے جو بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے، اب اس کا وظیفہ ہم لینا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے اس کو دودھ نہیں پلا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، فرمایا کہ میں عمر فاروق ہوں، میں امیر المومنین ہوں، اور صبح تم لوگ آ جاؤ، صبح تم لوگ سارے احباب کو جمع کیا، اور پھر اس کے بعد نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، فرمایا کہ عمر تم نے کتنے بچوں کو رلا دیا ہے، تمہاری حکومت کے اندر، تمہاری خلافت میں کتنے بچے رو گئے ہیں، کتنے بچے تڑپے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس دن سے قانون بنایا، فرمایا کہ آج کے بعد بچے کے دودھ چھوڑنے پر وظیفہ مقرر نہیں ہوگا بلکہ بچے کے پیدا ہونے پر وظیفہ مقرر ہوگا، تاکہ مائیں ان کو دودھ پلائیں، کوئی بچہ روئے۔ اچھا، ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا، مجھے چونکہ علم نہیں تھا اس وقت تک، آپ حضرات کے علم میں ہوگا، آج سے کوئی 6-7 سال پہلے ایک عورت کی نا غالباً برطانیہ سے مجھے کال آئی، مجھے کہتی ہے کہ اوتہ خامد خیال نہیں رکھ رہا تھا، کچھ ایسے معاملات تھے ان کے، دعا کے لیے کہہ رہی تھی۔ تو میں نے اس نے ساتھ بتا دیا کہ بھائی خامد خرچہ نہیں دے رہا اور فلاں 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 ایسی باتیں اس نے بتائی ہیں ساتھ۔ تو میں نے پوچھا، میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا آپ کوئی نوکری کرتی ہیں؟ کہتی ہے نہیں، بچے کی بیمار بھی تھی۔ ہاں جی، تو میں نے کہا اچھا آپ نوکری نہیں کرتی اتنی ایسی جگہ پر اور وہاں پر آپ رہ رہی ہیں تو آپ کا خرچہ کیسے پورا ہو رہا ہے؟ خامد وہ کہہ رہی ہے دے ہی نہیں رہا خرچہ، خامد خرچہ ہی نہیں دے رہا۔ تو کہنے لگی کہ خرچہ تو حکومت کی طرف سے پورا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا حکومت کی طرف سے کیسے؟ کہتے ہیں یہاں پر قانون ہے اور وہ اس قانون کا نام ہے لائے عمر۔ قانون کا نام کیا ہے؟ لائے عمر۔ اور فرمایا کہ اس کے تحت سب کو، گھر کے بچوں کو، عورتوں کو، ان کو وظیفہ ملتا ہے ماہانہ، ہمارا خرچ اس سے چل جاتا ہے۔ پھر جب میں نے تحقیق کی تو باہر مغربی ممالک کے اندر، خصوصاً اس کے اندر برطانیہ جس کو بہت زیادہ متمدن سمجھا جاتا ہے، ان کے بہت زیادہ قوانین انہوں نے جو لیے ہیں اور بہت سارے اصول لیے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیے ہیں۔ ہاں، اسی طرح یہ جو ناروے والے ہیں وہ بچوں کے لیے خرچہ مقرر کرتے ہیں، اس خرچے کا نام ہے عمر الاؤنس۔ ہاں جی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام اتنا صدیوں پہلے بنایا تھا، آج اس نظام کو لے کر وہ جو لوگ بہت ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں وہ لے کر چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس نظام کی وجہ سے ان کو ترقیاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ لینا کس کو چاہیے تھا؟ مسلمانوں کو لینا چاہیے تھا، لیکن مسلمانوں نے نہیں لیا، کفار نے لیا ہے، دنیاوی فوائد ان کو سارے کے سارے مل رہے ہیں۔ بات سمجھ آ؟ تو یہ قانون بنا دیا، فرمایا کہ بھئی آج کے بعد بچے کا پیدائش کے بعد یہ خرچہ مقرر ہو جائے گا۔ تو بڑی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ تو یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے اس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی وسعت کا بیان ہے۔